ارے دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا بھی انسان گزرا ہے جس کی آواز سنتے ہی جنگل کے درندے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے تھے؟ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ لوہے کو بھی مٹی کی طرح موڑ دیتے، ایک ایسا نوجوان جو بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اور پھر ایک دن اسی نوجوان نے پوری دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اس کے سردار کو زمین پر بچھا دیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سناتا ہوں جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ حیران کن زندگی جو معجزات، آزمائشوں اور اللہ کی محبت سے بڑی ہوئی تھی، آخر تک ساتھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو اندر سے بدل دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل طاہل اسلامک اسٹوڈیو میں۔ پیارے دوستو، یروشلم کے تقریباً 10 میل فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، بیت المقدس۔ وہاں کی ہواؤں میں مٹی کی خوشبو تھی اور پہاڑیوں پر بیروں کے ریوڑ چڑھتے تھے۔ اسی بستی میں ایک بوڑھے شخص حضرت عائشہ رہتے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا بچپن سے ہی سب سے مختلف تھا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جیسے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہو۔ قد تو چھوٹا تھا لیکن شخصیت میں کشش تھی جو دیکھتا رہ جاتا۔ یہ بچہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ جنگلوں میں بکریاں چراتے، ہاتھ میں ایک لکڑی کا آسا، چمڑے کی تھیلی اور ایک گلیل ہوتی، لیکن ان کا جنگل کے ساتھ ایک عجیب رشتہ تھا۔ درندے ان کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، شیر جو لوگوں کے آخر سے بھاگتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پالتو جانور کی طرح کھڑے رہتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی تھی کہ اس بچے کو بہت بڑے کام کے لیے چنا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوپہر حضرت داؤد علیہ السلام ایک ویران راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، مجھے اٹھا لو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حیرت سے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ دوسرا پتھر بولا، مجھے بھی اپنے پاس رکھ لو۔ اور پھر تیسرا پتھر بولا، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے تم ظالم جالود کو ختم کرو گے۔ ذرا سوچئے پیارے دوستو، ایک نوجوان جس نے ابھی تک زندگی کی کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، اس کے سامنے پتھر بول رہے ہیں، ایک ایسی جنگ کی خبر دے رہے ہیں جس سے پورا ملک خوف میں تھا۔ اس وقت فلسطین کا ایک بہت بڑا حصہ جالود نامی سردار کے قبضے میں تھا۔ وہ اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے تھے۔ بنی اسرائیل کی پوری فوج اس کے سامنے بکھر چکی تھی۔ بادشاہ طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالود کو ختم کرے گا اسے آدھی سلطنت ملے گی اور اس کی بیٹی سے نکاح ہوگا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس دیو کے سامنے قدم رکھ سکے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے کانوں میں یہ اعلان پہنچا تو انہیں وہ 3 پتھر یاد آئے۔ ان کے دل میں ایک پختہ ارادہ پیدا ہوا۔ وہ سیدھا اعلان کرنے والوں کے پاس گئے اور کہا، میں جالود کو ختم کروں گا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ یہ دبلا پتلا نوجوان بغیر کسی زرہ بختر کے، بغیر کسی بھاری تلوار کے اس خونخوار جالود سے لڑے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی اور بادشاہ طالوت تک پہنچی۔ جنگ کا میدان سج گیا۔ ایک طرف جالود کی لوہے میں لپٹی ہوئی فوج تھی اور دوسری طرف حضرت داؤد، ہاتھ میں ایک عصا اور بس ایک پرانی سی گلیل۔ جالود نے انہیں دیکھا اور کہکا لگایا، کیا تم ایک لکڑی لے کر میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ لیکن حضرت داؤد کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ انہوں نے اپنی تھالی سے وہ پتھر نکالا، گلیل میں رکھا اور پوری طاقت سے گھمایا۔ وہ پتھر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا جالود کی پیشانی پہ لگا۔ ایک زوردار آواز آئی اور وہ پہاڑ جیسا جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر گر پڑا۔ جالود کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جالود کی وہ فوج جو ابھی تک جیت کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سردار کو ایک نوجوان کے ہاتھوں گرتا دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی۔ بنی اسرائیل نے فتح کا نعرہ لگایا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ فتح تھی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں فرمایا، داؤد نے جالود کو قتل کیا۔ پیارے دوستو، اس ایک جملے نے حضرت داؤد کو گمنامی کے راستے سے نکال کر بادشاہت کے تخت تک پہنچا دیا۔ شاہی اعلان کے مطابق انہیں آدھی سلطنت ملی اور شہزادی سے نکاح ہوا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا اقتدار اور دولت نے انہیں بل دیا؟ بالکل نہیں۔ وہ آج بھی وہی سادہ انسان تھے جو کل پہاڑوں پر بکریاں چراتے تھے۔
بس اب یہ فرق تھا کہ ان کے کندھوں پر پوری قوم کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے جو حضرت داؤد کو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ تھا ان کی آواز۔ پیارے دوستو، ایک ایسی آواز جو پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو جنگل کے درندے اپنا شکار بھول جاتے اور خاموش کھڑے ہو جاتے۔ آسمان پر اڑتے پرندے اپنی پرواز روک لیتے اور ہوا میں رک کر ان کی تسبیح کے ساتھ آواز ملاتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ تسبیح کرنے والا بنا دیا تھا، یعنی جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تو وہ ٹھوس پتھریلے پہاڑ بھی گونج اٹھتے اور ان کے ساتھ مل کر سبحان اللہ پکارتے۔ اور اللہ نے انہیں ایک اور معجزہ دیا، لوہے کو نرم کرنے کی طاقت۔ وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موم کی طرح موڑ کر جس طرح کا ہتھیار چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ اللہ نے انہیں پہلا زر بختر بنانے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں سے زریں بناتے اور بیچتے اور اسی سے وہ اپنا گزارا کرتے۔ ایک بادشاہ جس کے پاس پوری سلطنت کا خزانہ تھا، وہ اپنے ہاتھ کی محنت کو روزی بناتا تھا۔ پیارے دوستو، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، رات کا ایک تہائی حصہ آرام کرتے اور باقی رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیتے۔ کہتے ہیں ان کے آنسوؤں کی نمی سے زمین پر گھاس اگتی تھی اور ان کی آنکھوں کی تپش سے وہی گھاس جل کر راکھ ہو جاتی تھی، یعنی ان کی محبت الہی اتنی شدید تھی کہ ان کا پورا وجود اس محبت میں پگھل جاتا تھا۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں سے وہ آزمائش شروع ہوتی ہے جو ہر باپ کے لیے سب سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ جلد بڑا ہوتا گیا، دیکھنے میں بہت خوبصورت، جسم میں اپنے باپ کی طرح مضبوط، لیکن دل میں وہ عاجزی نہیں تھی جو حضرت داؤد کی پہچان تھی۔ اس بیٹے نے آہستہ آہستہ اپنے دل میں ایک خواہش پالنی شروع کر دی، وہ تخت جس پر اس کا باپ بیٹھتا ہے مجھے چاہیے۔ اس نے ایک شیطانی چال چلی، وہ لوگوں کے پاس جاتا، ان کی تکلیفوں کی بات سنتا، ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتا اور کہتا، کاش میں تمہارا حاکم ہوتا تو تمہارے ساتھ وہ انصاف ہوتا جو اب نہیں ہو رہا۔ یہ وہ زہر تھا جو آہستہ آہستہ پوری سلطنت میں پھیل رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی عاجزی کو ان کی کمزوری بنا کر پیش کرتا تھا۔ ادھر حضرت داؤد اپنی عبادت میں اتنا مگن تھے، انہیں محل کی ان سازشوں کی خبر تک نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے جائے عبادت میں اتنے مشغول تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا ان کے سجدے کی جگہ رینگنے لگا۔ حضرت داؤد کے دل میں خیال آیا، اللہ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو کیوں بنایا ہوگا؟ ابھی یہ خیال ان کے دل میں ہی تھا کہ اللہ نے اس کیڑے کو زبان دے دی۔ چھوٹا سا کیڑا بول اٹھا، اے داؤد، اللہ پتھر پر میرے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اپنی آواز دھیمی رکھیں، وہ تو مجھ جیسے ادنا کیڑے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے دوستو، لیکن اسی وقت یروشلم کے دروازے پر گھوڑوں کے ٹانگوں کی گونج اٹھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے ہی بیٹے نے، جس نے برسوں سے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھا تھا، اپنی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ کر دیا۔ محل کا گھیرا ہوا سپاہی دروازوں پر آ گئے اور تخت پر قبضہ ہو گیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا شہر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس مقدس سرزمین پر اپنوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ وہ نبی تھے، انتقام ان کا راستہ نہیں تھا۔ لیکن پیارے دوستو، جو اللہ کے نبی کا تخت ناحق چھینے، اللہ اسے کب چین سے بیٹھنے دیتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار سپاہی اور ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جنگل میں اپنی فوج جمع کی، مقابلہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج نے بیٹے کی فوج کو میدان میں شکست دی۔ بیٹا بھاگا، لیکن جنگل کے گھنے درختوں میں اس کے بال شاخوں میں الجھ گئے اور وہ وہیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، فاتح بن کر اپنے شہر میں واپس آئے اور دوبارہ اپنے تخت پر واپس بیٹھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی دوبارہ بحال ہو گئی۔ وہ ایک ایسے حاکم تھے جو رات کو گلیوں میں ایک عام انسان بن کر نکلتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ لوگ کہتے کہ بہت اچھا اور انصاف پسند، اور وہ مطمئن ہو کر لوٹ آتے۔ پیارے دوستو، یہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر
ایلا نامی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگ مچھلی پکڑنے میں ماہر تھے۔ اللہ نے اس بستی کے لیے قانون بنایا، ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے ہے، اس دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں سطح پر آ جاتی اور ساحل کے اتنا قریب ہوتی کہ ایک بچہ بھی پکڑ سکے۔ باقی 6 دن کوئی مچھلی نظر نہ آتی۔ لوگوں کے دلوں میں لالچ بڑھی، انہوں نے ساحل پر بڑے گڑھے کھودے اور نالیاں سمندر سے جوڑ دی۔ ہفتے کو جب مچھلیاں آتی تو نالیوں کے منہ بند کر دیتے، اتوار کو وہ آرام سے نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، لیکن وہ ہنستے ہی رہے۔ اور پھر وہ رات آئی جو اس بستی کی آخری انسانی رات تھی۔ صبح اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ اللہ کا ایک حکم آیا، کونوا قردۃ خاسئین، اور پوری قوم کا نشان مٹ گیا۔ اگلی صبح جب نیک لوگوں نے دیوار سے جھانکا تو ان کی چینخیں نکل گئی۔ گلیوں میں انسان نہیں بندر دو رہے تھے۔ وہ بندر اپنے انسانی رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس جاتے، کپڑے پکڑتے اور پاؤں میں سر رکھ کر روتے، لیکن ان کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے اور پوری نسل مٹ گئی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے کسی ظاہری طاقت کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا پتھر بھی کافی ہے اگر اللہ کا حکم ساتھ ہو۔ اقتدار اور دولت انسان کو نہیں بدلتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ بن کر بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور کھیلنا اللہ کے حکم سے ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ الہ کے بستی کا انجام قیامت تک عبرتناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔